اس کو تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. اب 3 چیزیں جو پسندیدہ ہیں ذرا توجہ سے سماعت کریں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میری پہلی پسندیدہ چیز یہ ہے الخدمت للضیف، کہ میں مہمان کی خدمت کروں. پہلی میری پسندیدہ چیز یہ ہے. فرمایا الصوم فی الصیف، میری دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے میں گرمی کا روزہ رکھوں. اور تیسری چیز فرماتے ہیں الضرب بالسیف، میری تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میں اسلام کے لیے جہاد کرتا جاؤں. یہ حضرت مولا علی کی پسندیدہ چیز. اس کا مطلب کہ آپ بہادری اور شجاعت میں وہ اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں، بے بدل زاہد بھی ہیں، ماہر خطیب بھی ہیں، اور شجاعت و بہادری کا خوبصورت امتیاز اپنے دامن میں رکھنے والے ہیں. ہر غزوہ میں آپ نے شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے. جب غزوہ تبوک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا والی بنایا، جانے لگے تو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں پیارے آقا سارے جا رہے ہیں، میں ہر غزوہ میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے بھی لے جائیں. سرکار فرماتے ہیں تم خوش نہیں ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کر گئے، میں بھی تمہیں مدینہ کا والی بنا کے جا رہا ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ بھی انفرادی خوبی حضرت مولا علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اگر دینی اعتبار سے آپ کی خدمات دیکھیں تو 186 احادیث کے آپ راوی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت کی، اور آپ سے آپ کے بیٹے حضرت امام حسن نے روایت کی، آپ سے آپ کے بیٹے حضرت امام حسین نے روایت کی، آپ سے آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے روایت کی. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ سے روایت کی، اور دیگر صحابہ کرام حضرت مولا علی سے کسب علم کرتے ہیں اور علم کی خیرات لے کر لوگوں میں تقسیم کرنے والے. یہ بھی حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بہت سی خوبیوں میں سے خوبی ہے. آپ نے ہر غزوہ میں شرکت کی. بدر میں آپ ساتھ رہے. عتبہ شیبہ ولید جب بڑے بڑے کفار آئے تو مولا علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ نے پڑھ کر ان کا خاتمہ کیا. اور احد میں جس وقت پلٹ کر حملہ ہوا تو حضرت مولا علی ڈٹ گئے. اس مقام پر 16 زخم آپ کے جسم پر لگے غزوہ احد کے موقع پر. اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہیں اس میں حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنفس نفیس رہے. لیکن آپ کا جو خصوصی کردار ہے وہ خیبر کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. خیبر فتح نہیں ہوا، بعد نے کہا 3 دن، بعد نے 7 اور بعد نے 40 کا قول بھی کیا کہ فتح نہیں ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ رَایَةَ غَدًا، کل جھنڈا اس کو دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، رجلن یفتح اللہ علی یدیہ، وہ بندہ جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. مستقبل کی خبر دی. سرکار فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں. اب توجہ میں یہ بات یہاں توجہ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت اب صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں، کون کل کیا کرے گا اس کا کسی کو پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہو سکتا ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے تلواریں ایک طرف رکھی، ساری رات خیموں میں رو رو کے گزار دی، اور صحابہ نے یہ دعائیں کی یا اللہ وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں. ہر صحابی کا عقیدہ تھا اب خیبر تلوار سے نہیں محمد کی گفتار سے فتح ہوگا. اب سرکار جس کو جھنڈا دیں گے خیبر اسی کے لیے ہے. اسے پتا چلا یہی عقیدہ صحابہ کا تھا جو آج اہل سنت و جماعت کا ہے. اور اسی وجہ سے اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ عرض کیا پیارے آقا بخار ہے ان کو، آشوب چشم میں مبتلا ہے. سرکار فرماتے بلایا جائے. حضرت مولا علی آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا، ہاتھ اٹھائے یا اللہ علی سے سردی کو بھی دور کر دے، گرمی کو بھی دور کر دے. علامہ قاری کہتے ہیں حضرت مولا علی گرمی میں کھتر کے موٹے کپڑے پہنتے، سردیوں میں کاٹن کے غریب باریک کپڑے پہنتے. لوگوں نے کہا آپ الٹ کرتے ہیں، سردیوں میں موٹے پہنتے ہیں اور گرمیوں میں باریک پہنتے ہیں.
اور میں جب سے سرکار نے دعا کی ہے نا علی سے سردی گرمی کو دور کر دے، اب علی کی زندگی میں بہار آ گئی ہے، سردی گرمی کا احساس ہی ختم ہو گیا، زندگی میں خوشنمائی آ گئی، آشوب چشم کی بیماری چلی گئی۔ سرکار نے فرمایا علی یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، جاؤ خیبر فتح کرو۔ جب خیبر کی فتح یابی کے لیے اترے تو مرہب نے آ کے کہا سنو میں مرہب ہوں، پورا خیبر میرے نام سے کانپتا ہے، میرے سامنے آنا عام بندے کی بات نہیں ہے۔ مولا علی آگے بڑھے، اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام ہی شیر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام ہی شیر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ذوالفقار حیدری کو اٹھایا اور ایک جست لگاتے ہوئے مرہب کے سر پہ تلوار ماری اور سر سے پاؤں تک چیرتے ہوئے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پورے خیبر میں آپ کی دہشت پھیل گئی۔ اب یہودی دوڑ کر قلعے میں گھس گئے، کسی نے دروازہ بند کیا، تیروں سے حملہ کیا، ایک نے نیزہ مار کر آپ کے ہاتھ سے ڈھال کو گرا دیا۔ حضرت مولا علی آگے بڑھے، آپ نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں خیبر کے پورے دروازے کو اکھیڑ کر آپ نے اپنی ڈھال بنا لیا۔ روایات میں آتا ہے 3 لوگ، بعد میں 40 تک کا لوگ کا ذکر آتا ہے، بعد میں اس دروازے کو ہلانے لگے، وہ دروازہ ہلا ہی نہیں جو مولا علی نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر ڈھال بنا لیا تھا، اور اسی حالت میں لڑتے رہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، علامہ قاری نے لکھا ہے کہ یہ دروازہ آپ نے کیسے اکھیڑا؟ آپ فرماتے ما کلاتو بابا خیبرہ بقوت جسمانیت، میں نے جسمانی طاقت سے دروازے کو نہیں اکھیڑا، ولیکن کلاتو بابا خیبرہ بقوت ربانیت، میں نے اگر دروازے کو اکھیڑا ہے تو ربانی طاقت سے اکھیڑا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھیڑا ہے۔ اس مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس نے شیر دیکھنا ہو، ایسا شیر جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو مولا علی کو دیکھ لو۔ شاہ خیبر شکن، جس نے خیبر کے بادشاہ کو دیکھنا ہے، جس نے خیبر کو اکھیڑ کے پھینک دیا تو مولا علی کو دیکھو۔ پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ فرماتے ہیں رب کے دست قدرت کا عکس کسی نے روئے زمین پر دیکھنا ہو تو مولا علی کی ذات کو دیکھ لو۔ اللہ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو کردار خیبر میں ہے وہ جلی حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں صاحب ہوں اس کا علی بھی صاحب ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیری ذات کے اندر معیار ایمان ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا مومن تجھ سے پیار کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا، یعنی مومن ہونے نہ ہونے کا جو معیار ہے وہ حب علی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرمایا جو علی تجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ پتہ چلا جو معیار ایمان ہے وہ بھی حضرت مولا علی کی ذات والا ستودہ صفات، آپ کو معیار ایمان قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یمن کی طرف قاضی بنا کے آپ کو بھیجتے ہیں، یمن کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا میں تو نوجوان ہوں، ابھی اتنی عمر نہیں ہے، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ سرکار نے ہاتھ سینے پہ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اس سینے کو روشن فرما دے، اس زبان میں تاثیر پیدا کر دے۔ فرمایا اس کے بعد آج تک کوئی مسئلہ میرے سامنے آیا علی کو تردد اور شک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھا، اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گرامی کا حضرات، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی یہ عظمت یہ شان جو آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجم کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی ان فیک من عیسی مثلا،
تیری ذات میں تمثیل عیسیٰ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہوئے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تہمت لگا کے حضرت عیسیٰ کی شان گھٹاتے ہیں، اور فرمایا عیسائی ان کی شان ان کی حد سے بڑھا کے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں. فرمایا علی تیری ذات میں بھی تمثیل عیسیٰ ہے. کچھ ہوں گے تیری گھٹانے والے خارجی اور کچھ ہوں گے حد سے بڑھانے والے رافضی. فرمایا حق پہ وہی ہے جو تیری وہی شان مانتا ہے جو رب نے تجھے عطا فرمائی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ سارے معاملے نکھیڑے کر دیے. فرمایا آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے وہ رسول اللہ کے در والے، آل بیت کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے وہ رسول اللہ کے گھر والے. اس لیے حضرت مولا علی کا ایک ہاتھ خلفائے راشدین میں ہے، دوسرا پنجتن پاک میں ہے. ان پنجتن پاک کو بھی ہم سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی تو شان ہی نرالی ہے نا. آیت مباہلہ کا جب نزول ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 ہستیوں کو، حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا ہے، حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی ہے، حضرت مولا علی بھی پیچھے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات بھی ہیں. اور فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاؤں اے ننھے بچوں تم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا میں آمین کہنا، اور تم بھی اے مولا علی اور سیدہ کائنات دعا میں آمین کہنا. ان ہستیوں کو دیکھ کر نجران کے عیسائی بھاگ گئے کہ اگر آج ان ہستیوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہمارا وجود ہی روئے زمین سے ختم ہو جائے گا. یہ وہ پنجتن پاک ہیں جن کی عظمتوں کو سرکار نے ذکر کیا اور فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میری وجہ سے، اور اللہ بھی ان سے محبوب رکھتا ہے. یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے وہ پنجتن پاک سے محبت کرے. اور پھر چونکہ ہر دور کے اندر خوش آمدی لوگ بھی ہوتے ہیں. حضرت مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا جی حضرت ابوبکر صدیق کا دور بڑا اچھا رہا، فاروق اعظم کے دور میں بڑا امن رہا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور بڑا اچھا رہا، آپ کے دور میں انتشار پھیل گیا ہے، جنگ جمل، صفین اور یہ سارے معاملے. آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر ہم تھے، فاروق اعظم کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم جیسے نالائق ہو تو انتشار پھیل گیا. اس کا مطلب خوش آمدیوں کو آپ نے زبان بند کروائی. اور آپ کے سامنے ابو جحیفہ نے ایک جملہ کہا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، موجم اوسط سے پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کہا، خوش آمدی ہوتے نا، انہوں نے کہا اے وہ ذات جو رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ہے. آپ نے اس کی بات آگے جانے ہی نہ دی، ابو جحیفہ کو روک کے کہا مہلن یا ابا جحیفہ، ٹھہر جا، رک جا، وے ہو کا یا ابو جحیفہ، افسوس ہے تجھ پر ابو جحیفہ، تو مجھے کہتا کہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، الا اخبرک بخیر الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کے بعد سب سے بہتر ہیں ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر و عمر ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وایو کا یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ تجھ پر افسوس ہے، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، جو مسلمان کا دل ہے اس میں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کبھی جمع نہیں ہو سکتا. نکھیڑے کر دیے اس جملے نے. یہ جملہ پھر سنے دل کے کانوں سے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، کسی مومن کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض اور میری محبت جمع نہیں ہو سکتے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل میں ابو بکر کی بھی محبت ہوگی، عمر کی بھی محبت ہوگی. اور جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہے اور وہ میری محبت کا دعویٰ کرے، مولا علی فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے. یہ فتویٰ خود حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے، موجم اوسط کے اندر آپ نے ذکر کیا. اس لیے اپنے عقائد کی بھی تصحیح کیجئے. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو رب قدوس نے بڑی عظمتوں سے نوازا. آپ 17 یا 19 رمضان المبارک، 2 قول ملتے ہیں، نماز کے لیے آ رہے تھے، اچانک حملہ ہوا، آپ زخمی ہو گئے. اسی زخمی حالت میں تھے کہ پھر آپ کو گھر منتقل کیا گیا. آپ جب زخمی تھے تو آپ کے بیٹے حضرت امام حسن آ گئے، رونے لگے. آپ نے کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، 4 باتوں کے ساتھ یاد رکھنا. یہ آخری باتیں اور دل کے کانوں سے سن کے نقش کرنی آپ نے.
مولا علی نے زخمی حالت میں کہا 4 باتیں 4 باتوں کے ساتھ یاد رہیں. ٹوٹل 8 باتیں آپ نے اپنے بیٹے سے ذکر کی. اب عرض کرتے ہیں ابا جی بتائیے کون سی 4 باتیں؟ آپ نے فرمایا دولت مندی اور امیری پیسے سے نہیں ہے، سب سے بڑی امیری عقل کی توانائی ہوا کرتی ہے. پہلی بات یاد رکھنا. پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا حماقت سے بڑھ کر کوئی تنگ دستی اور مفلسی نہیں ہے. جو حماقت ہے وہ سب سے بڑی مفلسی اور تنگ دستی ہے. اور تیسری چیز فرمایا غرور و تکبر سے بڑھ کر وحشت کوئی نہیں ہے. اور چوتھی چیز فرمایا سب سے عظیم جو خلق ہے وہ کرم ہے، یعنی کسی پر مہربانی کرنا ہے. سب سے بڑا خلق جو ہے وہ کرم اور کسی پر مہربانی کرنا ہے. عرض کیا ابا جی 4 اور کون سی ہیں؟ یہ تو 4 ہو گئیں کہ سب سے بڑی امیری عقل ہے، حماقت سے بڑھ کے مفلسی کوئی نہیں، غرور و تکبر سے بڑھ کر وحشت کوئی نہیں، سب سے بڑا اچھا خلق اخلاق کرم ہے. تو فرمایا دوسری 4 چیزیں یہ ہیں احمق کی محبت سے بچنا. وہ تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ تو رکھتا ہے لیکن نقصان پہنچا دے گا. پہلی بات آپ نے ذکر کی احمق کی محبت سے بچنا، جو بے وقوف ہے اس کی محبت سے بچنا. دوسری بات فرمایا جھوٹے سے بھی بچنا، وہ قریب کو بعید کر دیتا ہے اور بعید کو قریب کر دیتا ہے. اور تیسرا فرمایا بخیل سے کنارہ کش رہنا، وہ تم سے وہ چیزیں بھی چھڑوا دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ بھی تمہیں کرنے نہیں دے گا. اور چوتھی چیز فرمایا فاجر سے یعنی بدکار سے اعراض کرنا، وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں بھی فروخت کر دے گا، تمہاری عزتوں کو نیلام کر دے گا. یہ آپ نے وصیتیں فرمائی. اس کے بعد 11 رمضان المبارک کو حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. آج 21 رمضان المبارک ہے اور آپ کی شہادت کا خوبصورت ذکر ہر وقت اس وقت پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے اس خوب ذکر کی برکت سے پروردگار ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور آخری عشرے کی خوبصورت جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید و مستنیر فرمائے. کوشش کریں آخری عشرے میں کثرت سے عبادت و ریاضت کریں اور عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرتے ہوئے رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. جس نے سنتیں نہیں پڑھی وہ جلدی سے سنتیں پڑھ.